بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادہ ریاست کا بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں پر راج بھی کرتا تھا۔ لوگ اس کے حسن سلوک پر فدا تھے۔ شہزادہ اکثر اپنے وزیر کے ساتھ سیر کرنے کے لیے دور دراز کے علاقوں میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن شہزادے نے اپنے وزیر سے علاقے سے باہر سیر کرنے کے لیے کہا تو وزیر نے کہا، جو آپ کا حکم ہو۔ وزیر نے شہزادہ اکبر کے لیے گھوڑ سواری کا انتظام کیا اور شہزادہ جب سیر کے لیے تیار ہوا تو لوگ وزیر سے سوال کرنے لگے کہ شہزادہ اکبر کہاں جا رہے ہیں۔ وزیر نے پہلے کی طرح جواب دیا کہ شہزادہ اکبر سیر کے لیے علاقے سے باہر جا رہے ہیں۔ شہزادہ اکبر جب سیر کرتے کرتے ریاست سے باہر گئے تو وزیر نے شہزادہ اکبر سے کہا کہ شاید آپ آج زیادہ ہی دور نکل آئے ہیں۔ شہزادہ اکبر نے وزیر سے کہا کہ آپ رک جاؤ، اور شہزادہ اکبر ابھی چند قدم آگے بڑھا تو ایک خوبصورت لڑکی پر نظر پڑی تو شہزادہ اس پر فدا ہو گیا۔ وہ لڑکی جب وہاں سے جانے لگی تو شہزادہ اکبر اس کے پیچھے چل دیے۔ ادھر وزیر کھڑا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے شہزادہ اکبر کو واپس آنے کا اشارہ کیا، لیکن شہزادے نے وزیر کو جانے کو کہہ دیا اور خود اس لڑکی کے پیچھے چل دیے۔ جب لڑکی کو معلوم ہوا تو اس نے رک کر شہزادے کی طرف دیکھا اور شہزادے کو اشارے میں 3 باتیں بتائیں۔ اس نے مٹی کا ایک مٹکا اٹھایا اور اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھا، اور تیسرا اشارہ اس نے شہزادے کی طرف زمین سے کچھ خاک اٹھائی اور شہزادے کی طرف پھینک دی۔ شہزادہ وہیں رک گیا اور پریشانی کے عالم میں اپنے وزیر کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کیا تو وزیر، جو کہ عمر میں رسیدہ تھا، وہ سب باتیں سمجھ گیا اور شہزادہ سے کہا کہ میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں۔ تو شہزادے نے بے چینی میں اسے جلدی بتانے کو کہا تو وزیر نے کہا، جو مٹی کا مٹکا اس نے اٹھایا تھا، اس نے آپ کو بتایا کہ وہ اصل میں اس کی ریاست ہے، یعنی کہ وہ ایک ریاست کی شہزادی ہے۔ دوسرا، سر پر چادر لے کر آپ سے شادی کا اظہار ہے، اور تیسرا، اس نے جو خاک آپ کی طرف پھینکی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے اس سے شادی نہ کی تو آپ کے سر پر خاک ہو۔ شہزادے پہ جب تینوں باتوں کا علم ہوا تو شہزادہ بھاگا اور اس ریاست کے اندر داخل ہو گیا، اور پتہ کرتے کرواتے شہزادہ اس شہزادی کے محل میں چلا گیا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے شہزادے کو پکڑ لیا اور شہزادے کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو شہزادہ بادشاہ سے کہنے لگا، میں آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ تو شہزادہ کہنے لگا، میں بھی ایک ریاست کا بادشاہ ہوں، مجھے آپ کی بیٹی پسند آ گئی ہے اور میں آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن بادشاہ کہنے لگا، میری ایک شرط ہے، جو تم پوری کرو گے تو پھر میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ شہزادے نے کہا، مجھے وہ شرط منظور ہے۔ بادشاہ نے کہا، وہ شرط یہ ہے کہ تم اپنی ساری ریاست میری بیٹی کے نام کر دو۔ شہزادے نے کچھ دیر کے لیے سوچا اور پھر جواب دیا کہ میں اپنی تمام ریاست شہزادی کے نام پر نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اپنی عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتا جو مجھ پر یقین رکھتے ہیں۔ میں اپنی خواہش کے لیے اپنی رعایا کو داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی شرط پوری نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے فوراً جواب دیا، مجھے تم جیسے شہزادے کی تلاش تھی۔ تم نیک اور وفادار انسان معلوم ہوتے ہو۔ جو اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، وہ میری بیٹی کو ضرور خوش رکھے گا۔ اس طرح بادشاہ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ شہزادے کے ہاتھ میں دے کر کہا، تم اس کے صحیح حقدار ہو، اور اس کی خوشی خوشی شادی کروا دی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔